اور یہ ہمارے ہاں عام ہوتا ہے جی۔ مثال کے طور پر کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے تو اس کو نئی زندگی دے دی۔ زندگی کون دیتا ہے جی؟ اللہ۔ ڈاکٹر اس کی زندگی کا صحت کا کیا بنا؟ سبب بنا۔ تو ہم یہ کہیں کہ اللہ نے اس کو نئی زندگی دی، اس کی طرف نسبت کرنے کے بجائے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر نے نئی زندگی دی۔ ایک آدمی کو کوئی بندہ قتل کر دیتا ہے، وہ بندہ ہلاک ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں فلاں بندے نے فلاں بندے کو ہلاک کر دیا، یعنی فلاں بندے نے فلاں بندے کو مار دیا ہے جی، فلاں بندے نے فلاں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک کون کرتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ نے اس کو ہلاک کیا جی؟ وہ اس کی ہلاکت کا سبب وہ بندہ بنا جی۔ تو اصل کی بجائے آپ اس کے سبب کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں، اور یہ ہمارے عام استعمال ہوتا ہے۔ پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ آپ کہتے ہیں جناب دریا بہہ رہا ہے، تو دریا کب بہتے ہیں جی؟ وہ دریا میں پانی بہتا ہے، دریا تو نہیں بہتا۔ آپ کہتے ہیں جی نہر بہ رہی ہے، نہر کب بہتی؟ نہر تو اس پلیس کا جگہ کا نام ہے، بہتا اس کے اندر پانی ہے۔ آپ کہتے ہیں پرنالہ بہ رہا ہے، پرنالہ کا بہتا، وہ تو وہی لگا ہوا ہے، بہت اس کے اندر پانی رہا۔ آپ کہتے ہیں چھت ٹپک رہی ہے، چھت ٹپک رہی ہے یا پانی ٹپک رہا ہے؟ وہ چھت میں پانی ٹپک رہا ہے۔ تو بجائے یہ کہیں کہ چھت سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ کہتے ہیں چھت ٹپک رہی ہے۔ آپ یوں کہیں کہ پرنالے سے پانی بہ رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں پرنالہ بہ رہا ہے۔ آپ یہ کہنے کے بجائے کہ نہر میں پانی بہ رہا ہے، آپ کہتے ہیں نہر بہ رہی ہے۔ یا مثال کے طور پر آپ لندن جاتے ہیں جی، لوٹن سے آگے نکلتے کہتے ہیں لندن اب قریب آ رہا ہے۔ لندن قریب آ رہا ہے یا آپ لندن کے قریب ہو رہے ہیں جی؟ لندن قریب آ گیا، وہ لندن کب قریب ہو؟ وہ تو وہی ہے جہاں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کہنا یوں چاہیے کہ ہم اب لندن کو پہنچ رہے، لندن کے قریب ہو رہے۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اصل کی طرف نسبت کرنے کے بجائے آپ اس کے سبب کی طرف، اس کے ظرف کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اسی بات میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں جناب بزرگاں کو گیا تو بزرگاں نے جناب اللہ تعالیٰ نے فضل کیتا جناب، تو فلاں بزرگاں نے اتنا پتر دیتا۔ وہ بزرگ کون ہوتے پتر دینے والے؟ بیٹا کون دیتا ہے؟ لیکن سبب کون بنا جی؟ تو اگر یہ آپ کہیں تو مشرک نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے نئی زندگی دیتی، تو جی یہ آپ کہیں بزرگوں نے پتر دیتا، تو پھر شرک کہاں سے ہے؟ مطلب اس کا یہ نہیں ہے، بیٹا تو اللہ ہی نے دیا ہے، سبب اس کا یہ بنا کہ آپ بزرگوں کے پاس کیوں؟ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شے کو سبب کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کا جسم نہیں رکھتا تو اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو مجسمہ نہیں تھا، وہ تو فرشتوں نے تیار کیا، چونکہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اس لیے ان کے نسبت کرنے کے بجائے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی۔ یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو اصلی فاعل ہے اس کی طرف آپ نسبت کریں تو وہ حقیقت ہوتا ہے، حقیقی معنی۔ اس کے سبب کی طرف نسبت کریں تو وہ مجاز عقلی ہوتا ہے۔ اب یہ چونکہ اللہ کے حکم سے وہ سارا کام کیا گیا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بالکل ٹھیک برابر کر چکا ہوں۔ آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں نا جی، تو اس کو بناتے ہیں بالکل، اب بالکل وہ چیز تیار ہو گئی ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو جائے، آنکھیں لگ جائیں، یہ پورا نظام جسم کمپلیٹ ہو جائے، پھر فرمایا کہ وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں۔ پھونک کس کو کہتے ہیں جی؟ نفخ، ہوا ہے جی۔ یہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے جی،
ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتے ہیں جی بڑی پیٹ کے اندر مطلب ہے نفخ پیدا ہوتی ہے جناب، ہوا پیدا ہوتی ہے. تو ہوا کے معنی ہوتے ہیں پھونک، آپ زبان سے پھونک مارتے ہیں، اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو بھوکے مارنے والا نہیں ہے. تو اللہ کی طرف پھونک کی نسبت یہ تو درست نہیں، یہ معنی مجازی ہے. بتایا جا سوائی تو جب میں اس کو کمپلیٹ کر چکوں، مطلب یہ ہے کہ میرے بتائے ہوئے نقشے کے مطابق جب میرے کارندے فرشتے اس کو کمپلیٹ کر چکے ہیں. اب چونکہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کام میرے حکم سے ہوا تو وہ میں نے کیا ہے. جو کام میرے آرڈر سے ہوا اس کا مطلب وہ کام میں نے کیا ہے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اذا سویت، جب میں اس کو برابر کر چکوں، جبکہ یہ کام تو فرشتوں نے کیا ہے. معنی یہ ہے اتہمت، جب اس کو کمپلیٹ کر چکوں. ونفخت جرئی تو فیہ من روحی، جب اس کے اندر میری روح جاری ہو جائے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اندر میں اپنی روح پھونکوں. اللہ کی روح کدھر سے آئی جی؟ یا اللہ تعالیٰ تو پھونکنے پھانکنے سے پاک ہے جی. نفختو کا معنی یہ ہے کہ جب میں ان کو زندگی دوں. نفخت فی کا معنی کیا ہے؟ جب میں آدم علیہ السلام کو زندگی عطا کروں. زندگی عطا کرنے کے پھونکا مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس نفخ سے، اس بات سے پاک ہے. معنی یہ ہے کہ جب میں آدم علیہ السلام کے اندر زندگی پیدا کروں، من روحی، اپنی میری روح. بعض نسبتیں ہوتی ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے، بعض نسبتیں ہوتی ہیں عظمت اور شرف کے لحاظ سے. ہم خانہ کعبہ کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ. اب بیت کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ بیت کے معنی تو یہ ہوتے ہیں بات ہے یہ بھی تو بیتن رات گزارنا. ہم ان مسجدوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا گھر. یہی کہتے ہیں خانہ خدا، فارسی میں کہہ دیں، پنجابی اللہ نے گھر کہہ دیں، یا عربی میں بیت اللہ کہہ دیں. تو یہ اضافت تشریفی ہے اس چیز کی شرافت کو بیان کرنے کے لیے. خانہ کعبہ کی شرافت کو بیان کرنے کے لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بیتوں سے پاک ہے. مسجد کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے آپ مسجد کو کہتے ہیں خانہ خدا ہے. تو اس روح کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہ اضافت تشریفی ہے، شرف بیان کرنے کے لیے، کہ مطلب یہ ہے کہ میں نے جب اس کے اندر روح پھونکوں، اس کی زندگی عطا کروں. فرماتے ہیں فسارا حیّن، یعنی جب آدم علیہ السلام کیا ہو جائے؟ زندہ ہو جائیں. کہتے ہیں وَإِضَافَةُ الرُّوحِ إِلَيْهِ تَشْرِيفٌ لِآدَمَ، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ من روحی، میں اپنی روح کو پھونکوں، یہ صرف آدم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان روحوں سے پاک ہے. اللہ پھونکے مارنے سے بھی پاک ہے، اللہ کی ذات سے بلند و بالا ہے. یا جو نسبت کی گئی وہ نسبت تشریفی ہے آدم علیہ السلام کی عظمت اور مقام بیان کرنے کے لیے، کہ آدم علیہ السلام کے اندر میں نے اپنی روح کو پھونکا. تو فرمایا جب سارا یہ کام ہو جائے، اب یہ شروع ہوا نا اذا شرط کے لیے آتا ہے، اور اس کے لیے جزا کا ہونا بھی ضروری ہے. تو شرط میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ جب آدم علیہ السلام کا مجسمہ کمپلیٹ ہو جائے، وہ زندہ ہو جائے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ جزا کے اوپر جو ہے فا آتی ہے. فرمایا فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تو پھر تم سارے کے سارے سجدے کی حالت میں آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھک جانا. فَقَعُوا کے معنی ہوتا ہے مطلب خرو، یعنی جھک جانا جی. فَقَعُوا لَهُ ساجدین، آدم کو سجدہ کرنا. اب فرشتوں نے اللہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اس سجدے کا معنی کیا ہے؟ سجدے کی دو قسمیں.
ایک سجدہ تعظیمی ہے، ایک سجدہ تعبدی ہے. ایک سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ جو ہم اللہ کو کرتے ہیں، وہ سجدہ تعبدی ہے، عبادت کا سجدہ ہے. ایک سجدہ تعظیمی ہے، کسی کی رسپیکٹ تعظیم بجا لانے کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. وہ سجدہ جو فرشتوں نے آدم